السلام علیکم سر. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. رمضان مبارک آپ کو بھی. سب سے پہلے تو ہم اگر آغاز اسی سے کریں کہ آپ جس طریقے سے پچھلی حکومت کے ساتھ کام کر رہے تھے، اب آپ اس حکومت کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو ایسی کیا وجوہات ہوئی؟ کیونکہ ظاہر سوشل میڈیا پر بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. تو کمنگ فرام یو کہ بھائی ایسے کیا مین 2 یا 3 پرابلمس تھے جس کی وجہ سے یو ڈیسائیڈڈ کہ نہیں اب میں اس حکومت کا حصہ نہیں رہ سکتا ہوں، میرا پرنسپل سٹانس اب بدل گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک سابقہ حکومت جو عمران خان صاحب کی تھی، جس میں ہم ان کے اتحادی تھے، جو میرے ذمہ کام لگایا تھا ایمانداری سے، نیک نیتی سے، وہ قابل مکمل کیا، لوگوں سے بات چیت کی، ویسے ہی لوگ اس کی گواہی دیں گے. جب سے مجھے ذمہ داری دی اور جب تک گزشتہ سال کا دسمبر کا مہینہ جی بلوچستان میں آپ مجھے بتائیے کتنے دھماکے ہوئے تھے. تھنگز ور اسموتھ، بالکل، کیونکہ ہم نے ایک بات فلوٹ کی تھی. بالکل. اب اسے اگر آپ نان سیریس لیں، آپ سمجھے کہ پتہ نہیں کہ جیسے آپ سڑک کو ترجیحات سے نکال کے آپ کہتے ہیں اس دفعہ چھوڑ دیتے اگلی دفعہ کریں گے. بلوچستان کو اس طرح ڈیل نہیں کرنا چاہیے تھا. بالکل بالکل. جب میں پرائم منسٹر کے پاس گیا، میں نے کہا دیکھیے یہ چیز ہے، ہم نے بات کی ہے، کمٹمنٹ کی ہے، بلوچستان بالکل پرامن ہوا تھا، آپ نے ڈیلے کروایا، دھماکے شروع ہو گئے، حالات بگڑنا شروع ہوئے. لوگ یہ تاثر انہوں نے لیا کہ آپ نے ہمارے ساتھ ایک مذاق کیا ہے ٹائم گین کرنے کے لیے، اس کے علاوہ مزید کچھ نہیں. میں نے پی ایم سے کہا، میں نے کہا جی دیکھیے یہ فوری ہونا چاہیے. پی ایم صاحب نے ادھر کسی کو کہا اس کی ویریفیکیشن کراتے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے کہا جی I really worked hard. I was representing the federal government. تینوں پروفیشنل گورنمنٹس نے یہ ڈیٹا کمپائل کیا ہے، اس کی کیا ویریفیکیشن ہوتی ہے؟ مطلب گورنمنٹس نے آپ کو دیا ہے، چیف سیکرٹری آفیسز نے بھیجے ہیں، اس پہ آپ کون سی ویریفیکیشن؟ اب تھوڑی دیر پہلے میں آیا تھا آپ کے، انہوں نے کہا تجربہ، اس کو بولتے ہیں غیر تجربہ کار، اس کی ویریفیکیشن. جہاں تک دیکھیے ان لوگوں کو فاٹا میں بھی IDPs واپس آئے تھے. آپ کے پاس ایک چیز موجود ہے کس طرح سے ہوا تھا IDPs کا ریٹرن، اور ڈاکیومنٹڈ ہے. اس کو کاپی پیسٹ ہی کرنا تھا نا، کوئی نیا تو چیز تھا ہی نہیں. اور اگر اس میں کسی شخص کو کچھ جاتا تو شاہزید بگٹی کی ذات کو نہیں جاتا، فردن ہر کسی کے نام پہ ان کے اکاؤنٹ پہ جاتا. ٹرانسپیرنسی تھی. پی ایم کہتے ہیں ٹرانسپیرنسی. میں نے کہا جی ہم خدا نخواستہ یہاں پیسے کھانے کے لیے تو نہیں بیٹھے ہیں، ہم اپنی عزت کے لیے آتے ہیں، ہم اپنے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں، ہم نے کوئی سرکاری برات نہیں لینے ہیں. پھر ابھی جب ہم نے PTI کو چھوڑا تو سنا ہے کرپشن کے ایلیگیشن لگائے ہیں. ہم نے تو بڑے کھلے دل سے کہا اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ہم نے خزانے کو نقصان دیا ہے، ہم نے کوئی ایسی حرکت کی ہے جو اللہ نہ کرے آج تک تو ہم پہ ثابت ہماری پوری جماعت پہ نہیں ہوا. اس پہ ثابت ہونی چاہیے وہ عدالت میں. نہیں ہوا ہی نہیں، صحیح یا غلط بھی کسی نے اگر ابھی بھی کوئی ہے تو ثابت کریں بھائی. بالکل. اول تو ہم پہ ہے نہیں، اگر ہے تو ہم تو کھلے دل سے آج آپ کے پروگرام پہ بھی کہتے ہیں لے آئیے دکھا دیجئے. خواہ یہ کرپشن کر کے لوگوں کے کان تھک گئے ہیں. تو لہٰذا ہم ان کی حد تک تو نہیں جا سکتے جو غیر اخلاقیات تک یہ لوگ جاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں. ہمیں اللہ کا شکر ہے ہمارے والدین نے، بزرگوں نے. خیر ہماری ایک کیا کہتے ہیں کہ وہ ایک اس طرح کے معاملات سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ہوتے ہیں. عرض یہ ہے نا، جو انسان گھر میں لیڈرشپ جو ہے وہ جو گھر میں سیکھتا ہے یا جنہیں اپنا لیڈر سمجھتا ہے ان سے متاثر ہوتا ہے، تو ان انسانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا لیڈر ہمیں کیا سکھا رہا ہے یا آپ اس کو کیسے پریزنٹ کر رہے ہیں. بالکل. اسمبلی میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا پاکستان کی گزشتہ جتنی اسمبلیاں تھیں، کیا ان اسمبلیوں میں اس طرح کی بد اخلاقیات کے جملے بولے گئے؟ آپ ایک کام کریں نا، آپ اگر I don't know شاید you might like عمران خان، شاید آپ کچھ زیادہ سپورٹ کرنا چاہتی ہے، that's your own wish. ابھی وہ گورنمنٹ میں نہیں ہے نا، وہ اپوزیشن میں ہے، تو میں اس لیے سپورٹ کروں گی اپوزیشن کو. ابھی تو گورنمنٹ کو کویسچن کریں گے نا سر. آتے ساتھ اگر ایک ہفتے میں تین یو ٹرن لے رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی وہ والی حکومت جو تجربہ کار ہے آپ کہتے ہیں آپ کے مطابق، تو پھر پچھلے والے نا تجربہ کار ہی بہتر تھے. ان کے یو ٹرن کو اتنا کرٹیسائز کرتے ہیں اور ان کے والے دکھاتے. پاکستان میں آپ کو بہتری لگتی ہے، آپ شاید ان بہتری سمجھنے والے انسانوں میں سے ہوں گے جنہیں لگتا ہے کہ عمران خان کی حکومت بہتر تھی.
بڑے بہتر کام کیے ہیں، توشہ خانہ کی چیزیں بیچی ہے، جس ولی عہد نے انہیں گھڑی تحفے میں دی وہ دبئی، آپ میری بات سنیے، دبئی جا کے فروخت ہوتی ہے، انہوں نے مدر کمپنی میں پیغام کروایا، ان ولی عہد نے کہا کہ جی یہ گھڑی مجھے واپس بھجوا دے جو بھی اس کی قیمت لگتی ہے، تو پاکستان کو انہوں نے عزت بخشی یا بے عزتی کروائی آپ کے ملک کی، ایک نیوکلیئر پاور کی؟ اچھا اب ادھر آپ میری عرض سنیں نا، آپ کا وزیر اعظم ملک کو عزت دلواتا ہے، بے عزت نہیں کرواتا۔ جہاں تک آپ بات کر رہی ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ نے کتنی عزت دلوائی، کتنا پاکستان کو آگے لے گئے، کتنے پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار دیا، آپ مجھے بتا دیں 1 کروڑ نوکریاں دے دی تھی کسی اور، وہ تو ریکارڈڈ ہے، وہ بزنس ریکارڈر میں آیا ہوا ہے، 5.5 ملین جاب کریشن ہوئی ہے ان کے دور میں 3 سال۔ میری بات سنیں، 7.5 لاکھ خاندان جن کا روزگار بستا تھا بارڈر پہ، بارڈر ٹریڈ پہ، وہ ڈسکنیکٹ ہوا، 35 لاکھ افراد کا روزگار چھن گیا، اس کو آپ آن ریکارڈ نہیں لائیں گی؟ Not everything can be good. نہیں میری بات سنیں نا، میری بات سنیں، یہ تو ہے نا، فیکٹس پہ بات کر لیتے ہیں نا، آپ وہ کر رہی ہیں، اس پہ بات کر لیں۔ 1 کروڑ 50 لاکھ گھر بنانے تھے، کتنے لاکھ گھر بنائے؟ آج فیکٹ دے دیں ہمیں، صحیح ہے، آپ ہمیں یہ بتا دیں۔ یہ کہتے ہیں پرانے سارے کرپٹ تھے، سارے چور تھے، سارے لفنگے تھے، بقول ان کے یہ زمزم سے نہائے ہوئے شریف زادے جو آئے تھے، صحیح ہے، انہوں نے جتنا قرضہ لیا ہے نا، پاکستان کی تاریخ میں جتنی حکومتیں گزری ہیں ان کا قرضہ ان کے قرضے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، تو ان شریف زادوں کو، بغیر تجربہ کار لوگوں کو تجربہ نہیں تھا، اس وجہ سے پاکستانی قوم، پاکستانی نوجوان، پاکستانی لوگوں کا حال ان کی بدولت، ان کی وجہ سے ایسا ہے۔ 3 سال میں جیسا ہوا وہ ان کی وجہ سے ایسا ہے۔ اچھا آپ کیبنٹ پہ ذرا بات کرتے ہیں، تجربے پہ بات کرتے ہیں، اچھا پوائنٹ آپ نے دیا ہے۔ دوسری بات، پچھلے والوں کا تجربہ اور آج والوں کا تجربہ، آپ بتائیں کون کون کدھر کدھر فٹ ہوتا ہے؟ میری بات سنیں، ان کو 3.5 سال دیے نا، تو کچھ وقت سے پہلے ان کو گھر بھیجا ہے۔ ویسے دیکھیے آئین میں چیزیں موجود ہیں، خواہش پہ موجود نہیں ہوتی۔ ہاں، توشہ خانہ بھی آئین میں موجود ہے، اگر کسی کو پرابلم ہے تو پرائم منسٹر کے لیے قانون چینج کر لے کہ وہ توشہ خانہ سے کچھ خرید کے بیچ نہ سکے، مطلب رولز آر دیئر نا، ہی کین پے اینڈ ہی کین ڈو وٹ ایور دی ہیل ہی وانٹس، پے ود دی سیم پرائز، پے ود دی سیم پرائز۔ آپ رولز پڑھ کے دیکھ لیں، 50% انہوں نے بڑھایا ہے، 50% تھا انہوں نے جو بڑھایا وہ گھڑی جس سعودی ولی عہد نے 18 کروڑ روپے میں واپس خریدی، کیا یہاں 8 کروڑ 2 کروڑ روپے ادائیگی کی گئی اس گھڑی کی؟ یہ رول میں لکھا ہے، نہیں، آپ نے خود کہا کہ 50%، انہوں نے اس کو بڑھایا، پہلے it was 20 to 25%۔ 50%، آپ ایک کام کریں، جا کے کیبنٹ کا پتہ کر لیں کیا رول ابھی امینڈ ہوا ہے 50% کا؟ صحیح ہے، یا پہلے ہوا تھا؟ آپ پوچھ لیں نا، بلا وجہ قوم کو اس طرح گمراہ کریں، جیسے عمران خان گمراہ کر رہا ہے، جیسے کہا ہے کہ امریکی خط آ رہا ہے، امریکی خط ہے، ایسا ہوا ویسا ہوا۔ ابھی موجودہ وزیر اعظم نے بڑا واضح کہا ہے، ہم ان کیمرہ بریفنگ لیں گے، جو امبیسڈر صاحب نے کہا ہے انہیں بھی بلایا جائے گا۔ کیوں فائدہ نہیں ہے؟ پہلے کر لیتے، پہلے کیوں نہیں گئے؟ جب وہ بلاتے تھے تو پہلے یہ کیوں نہیں گئے؟ کون، کس نے انکار کیا ہے؟ کمیٹیوں میں تو نہیں جاتے تھے یہ؟ ہمیں تمام کو انہوں نے غدار قرار دیا، کیا واز دس کانسٹیٹیوشنل؟ ہاں، دس واز ناٹ کانسٹیٹیوشنل، بالکل آئین کو توڑا انہوں نے، آئین کو توڑا۔ آپ کو پتا آئین توڑنے والی کی سزا کیا ہے؟ ڈو یو نو دیٹ؟ بالکل بالکل۔ ڈز دی کورٹ ڈز ناٹ ڈو یو نو دیٹ؟ نہیں، کورٹ ڈز ناٹ نو دیٹ، کورٹ نوز بیٹر دین می نا، کورٹ تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسٹر خان از گوئنگ ان دی پبلک اینڈ ہی از گیونگ اے رانگ نیریٹو اباؤٹ واٹ از ہیپننگ؟ ہم تو چیزیں پبلک کریں گے، ہم لوگ خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب کی طرح نہیں ہیں، ہم اس پہ یقین نہیں رکھتے کہ کسی کے خلاف غلط پروپیگنڈا کیا جائے۔ اپنے آپ کو کرسی پہ چپکا کے بٹھانے کے لیے ہی وینٹ آؤٹ آف دا وے، آئین توڑ دیا، انہوں نے وہ تقریریں کی، عدالت کے خلاف کیا کیا تقریریں انہوں نے کی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آپ کے لیے، اور سنیں نا، اگر کوئی شخص آپ کے خلاف کچھ نہ کہے، حقیقت پہ بات نہ کرے، تو وہ سب سے اچھا ہے۔ اگر وہ حقیقت پہ بات کرے،
اور وہ کہے کہ یہ فیکٹس ہے تو وہ عمران خان اور ان کی ٹیم کے مطابق سب سے برا انسان ہے. اصل میں پالیٹکس میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ رواج جو ہے وہ اسی طرح کا رہا ہے. آپ نے اب کبھی ایسی رواج دیکھی ہو جہاں گالم گلوچ ہو, بد اخلاقی ہو؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ ہمیں دکھا دیں کوئی اگر ایسے کوئی فوٹیجز ہیں, ہم بھی دیکھنا چاہیں گے. ہم تو اس وقت سیاست میں نہیں تھے, نہ میں اس وقت صحافت میں تھی, ہمیں تو وہ بھی یاد ہے دور جب ہیلی کاپٹر سے تصویریں پھینکتے تھے خواتین کی, وہ یاد ہے سر, وہ کون کرتا تھا؟ بہت ساری چیزیں سب کچھ ہوتا رہا ہے اس ملک میں. ویڈیو پہ جو نئے نوجوانوں کو عمران خان نے گمراہ کیا, شاید ان میں سے آپ بھی ایک ہوں, شاید ہوں, ٹھیک ہے, میری بات سن لیں, لیٹ می اسپیک. شاید ان میں سے آپ بھی ہوں, شاید, میں نے یہ نہیں کہا, کیونکہ آپ بھی تھے, یہ بھی ہو سکتی ہیں, کوئی بھی ہو سکتا ہے. میں نہیں ہوں, اللہ کا شکر ہے میرے خاندان میں ہم نے جس مقام پہ سیاست کیا ہے تو ہمیں درست, اس سے کوئی شک نہیں ہے. سر آپ اتحادی تھے نا. اتحادی اور پسند کرنا دو مختلف چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات, جہاں تک انہوں نے جو لوگوں میں رواج لایا, ایسا رواج پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہ لایا ہے نہ کوئی لائے گا. وہ انسان ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے, احترام کرتے تھے, بہت ضروری ہے. آپ مجھے یہ بتائیے احترام کون سا رہا؟ نارملی ہوتا یہ ہے کہ وہ جو احترام ہے اس کو ہونا چاہیے, اور کیونکہ سیاست کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ, میرا خیال ہے ہمارے پورے خطے میں بڑا ادب و آداب, احترام سے ایک دوسرے سے پیش آتے تھے. بڑی مثالیں ہوتی تھی, پر وہ کیا ہے کہ وہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے وہ روایات ہر جگہ سے ختم ہوتی جا رہی ہیں. ہم نے آج تک کسی کو تم تو یوں کر کے نہیں کہا, مخاطب نہیں کیا. ہر سنے ان کے وزراء کی گفتگو, ارے یہ جی تو چاہے وہ پسند ہو آدمی, کسی کو نہ پسند ہو, ہر طرف ہر پارٹی میں ایسے لوگ. ہر کا نہیں, آپ ایک کام کریں, قادر پٹیل صاحب کی لینگویج میں بات کریں, ان کی لینگویج میں بات کریں, تجربہ بھی ان کا بہت ہے, ہیلتھ منسٹر فیصل سلطان اور مظفر مرزا جیسے لوگ, اور قادر پٹیل صاحب. آپ ایک کام کیجئے, ان کے سابقہ جو کیبنٹ تھی ان کا بھی معاہدہ کر لیجئے. وہ سر آپ کریں گے, میں نہیں کروں گا, میں تو آپ سے صرف سوال پوچھ سکتی ہوں. مجھے آپ کے سوالات سے لگ رہا ہے تو آپ کر لیں ذرا, اچھا ہوگا. کمپیریزن کریں سر, آپ کر لیجئے نا. سر کیبنٹ میں تو آپ تھے نا, میں تو نہیں تھی کیبنٹ میں. عرض یہ ہے آپ کر لیں. عمران خان فالوئنگ, لائکنگ شاید آپ میں زیادہ ہے, ہم میں یہ لائکنگ لیکن ہم اگر موونگ فارورڈ بات کریں, یہ سوال اٹھ رہا ہے, مطلب ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ہیں ماضی کی بھی, وہ سب کی مثالیں مل جائیں گی, ہم اس چیز کو چھوڑ کے موونگ فارورڈ. مثالیں لائیے, جس دن لائیں گے ہم بیٹھیں گے آپ کے ساتھ. ہاں وہ مثالیں تو خیر بہت ساری, ہم اس چیز سے بھاگیں گے نہیں. درست سر, انسداد منشیات, اور ہمارے ریجن کے اندر ویسے تو ہم اپنے ملک کو تو ظاہر ہے کلٹیویشن تو ہمارے یہاں پہ نہیں ہے, لیکن ہمارا جو ریجن ہے اس کے اندر یہ بڑے ایشوز ہیں منشیات کی پھیلاؤ کے. تو اس حوالے سے کیا چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے ذہن میں ہیں؟ دیکھیے, انفارچونیٹلی آج سے اگر ہم 20-30 سال پہلے چلے جائیں تو اکثر ہم بھی چھوٹے ہوتے تھے تو دیکھتے تھے لوگ کہیں دور اندرود شہروں میں ہیروئن پی رہے تھے, اس کا استعمال ہوتا تھا. کچھ لوگ چرس کا استعمال کرتے تھے, افیم کا استعمال کرتے تھے, مگر انفارچونیٹلی اوور دا ایئرز اب اتنے نئے نشے آ گئے ہیں کہ وہ چیزیں آپ کو چھوٹی, وہ چیزیں آپ کو چھوٹی اور یہ کچھ زیادہ بڑی لگتی ہیں, جس میں کرسٹل ہے, آئس ہے, میتھ ہے. ایک آپ کو یاد ہوگا وہ جو نوجوان نے نور مقدم بچی کو گلا کاٹا تھا, I've heard, جو ہم نے سنا تھا کہ وہ ایک ٹیبلٹ ہے فلاکا کے نام سے, اچھا اس کا استعمال کر رہے تھے, اور اس میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے. پھر ایکسٹریسی ہے, MDMA ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا نشے آ گئے, اللہ بہتر جانتا ہے, ایسڈ ہے, پتہ نہیں کیا ہے. سب سے علاوہ ایک چیز ہے کہ آج کے نوجوان بچے بچیاں نشے میں مبتلا ہو رہے ہیں, اور یہ ہمارا فیوچر ہے. بالکل. اس کی ہمارے پاس کوئی کوانٹیفیکیشن ہے کہ کتنا ہمارے ینگسٹرز میں پھیل چکا ہوگا یہ معاملہ؟ کیونکہ پہلے جو بیانات آتے تھے وہ یہ اس طرح کے آتے تھے کہ آبادی جو ہے وہ دیکھیے دو قسم کے نا پھیل رہا ہے. جو سکولز, ہائی اینڈ سکولز, ہائی اینڈ سے مطلب ایلیٹ, ہیوی چارجنگ فیسز کے ساتھ, مطلب پیرنٹس ہو کوڈ افورڈ, ان کے بچے جاتے ہیں ان نشوں پہ جیسے کوکین اینڈ لائک وائز, کیونکہ اٹس ویری ایکسپینسو ٹو گیٹ اٹ. اب کرسٹل, میتھ, آئس, اس طرح کے یہ سستے نشے ہیں بٹ ویری ڈیمیجنگ, سینتھیٹک.
اس پہ کالجز، یونیورسٹیز، ہماری گورنمنٹ کالجز کافی ساری جگہوں پہ، میرے پاس ایگزیکٹ فگر تو نہیں ہے. اب یہ ہے کہ کل میں نے آفس میں آئی وینٹ اینڈ ٹک دا چارج. آج میں نے اپنے سارے آفیسرز کو جو بین ہیں، جس پہ جنرل نارے ہی از بائی ڈی جی اچھا فرام مائی ڈپارٹمنٹ، آف کورس آئی ایم دا انچارج، ہی از ڈی جی. پھر گیٹنگ دا بریگیڈیئرز، دا کرنلز، پھر ہمارے جو منسٹری میں ایڈیشنل سیکٹریز ہوپس ایور از کنسرن، کوئی 40 سے 50 لوگوں کو آج میں نے بلایا ہے افطار ڈنر پہ. صحیح. تو میں نے کہا ایک لائٹر بورڈ پہ، آفس میں ایک الگ ماحول ہوتا ہے، تو یہاں ذرا اس پہ ایک لائٹ ہماری گفتگو بھی ہوگی، ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ. 2 طرح کی چیزیں ہیں، ایک ہمارے ملک سے انٹرنیشنل ٹریڈ ہوتی ہے بالکل وایا، دوسری ہماری لوکل کنزمپشن ہے. ہمارے ہاں یہ جو نوجوان نسل جس طرح سے اس پہ انوالو ہو رہی ہے، تو یہ بڑا خطرناک ہے اور ڈیمیجنگ ہے ہماری سوسائٹی کے لیے. بالکل. تو ہماری اولین ترجیح یہ ہوگی کہ ہم جو انہیں جو سپلائی ہے، جو لوکل ادھر سپلائی ہوتی ہے، ہم اس چین کو ڈسکنیکٹ کریں. ہم ول گو آفٹر دیم، I'll tell my officers، کیونکہ ANF از دی لیڈنگ ایجنسی. جی ہاں. اور ہماری جو فورس ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے، ہمیں مزید فورس چاہیے ہوگی. اور فوراً اگر میں کہوں تو پھر جیسے آپ تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جی عمران کو 3.5 سال ملے تھے، ہم کہیں گے جی ہمیں سال تو بہت کم ٹائم ملا. تو عرض یہ ہے لیڈنگ ایجنسی ریکویسٹ کر سکتی ہے ایف سی کو، آرمی کو، پولیس کو، رینجرز کو کہ آپ ہمارے ساتھ دیں، کیونکہ ہم لیڈ کریں گے تو ہمارے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے کہ ہمیں جو بھی آپریشنز کرنے ہوں گے ان دس ریگارڈ. جو بھی یہ نشہ بیچتے ہیں ہمارے نوجوانوں کو، ویل گیٹ ہولڈ آف دیم انشاءاللہ. ہم کوشش کریں گے. اور میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بھی کہا تھا، اب میں آفیشلی آپ کو، جب ہم اس طرح کے بڑے ریٹس پہ جائیں گے، جو بھی ہم کریں گے، ہم اس کو جب پبلک کرتے جائیں گے انشاءاللہ بالکل، تو ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ یہ تو کاز ہے کور کریں گے. اور انشاءاللہ یہ دعا ہے ہماری آپ کے لیے کہ ہماری قوم کا یوتھ از ایٹ اسٹیک ہیئر. اس کا مسئلہ ہے، ہمارے فیوچر کا مسئلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس عزم میں کامیاب کرے. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس پہ ہر ہفتے میڈیا کو اپڈیٹ کر سکے اور ایک اچھی خوشخبری دے سکے کہ جہاں ہمارے نوجوانوں کو منشیات فروخت کی جا رہی ہے اس پہ ہم کمی لاتے جائیں، اور پھر ہم آپ کو فگرز بھی دے سکیں گے. ہم چاہیں گے کہ میڈیا کا بھی بڑا کردار ہے، آپ ہمیں اس میں سپورٹ کیجئے گا اور اس کیمپین میں، کیونکہ یہ اکیلے اس موجودہ حکومت کی بات نہیں ہے، کیبنٹ کی بات نہیں ہے، پاکستان کے ہر وہ بچے کے، ہر وہ والدین کی پریشانی کی بات ہے جن کے بچے اس نشے میں مبتلا ہیں. تو وہی بات ہے نا کہ یہ والا جو اسپیسیفکلی آپ کی جو وزارت ہے، یہ وزارت نہیں، یہ کاز ہے، اور ہم نے اس نسلوں کو اپنی بچانے کے لیے اس کاز کا ساتھ دینا ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے سر آپ کا.